بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ترکیب کورس کے اندر ہم اپنا 5واں لیکچر سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے 4 لیکچر کے اندر 10 قواعد بیان کیے جا چکے۔ آج انشاءاللہ الرحمن قاعدہ نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ کے بعد اگر فعل آئے تو عموماً یعنی عام طور پر وہ فعل اپنے متعلقات سے مل کر اس اسم نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ جیسے زید رجل جاء، اب رجل یہاں پر اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ کے بعد فعل آیا لیکن یہاں پر اس کے متعلقات موجود نہیں۔ متعلقات یعنی فاعل، مفعول، جار مجرور وغیرہ۔ تو کبھی فعل اکیلا آئے گا، کبھی فعل اپنے متعلقات سے مل کر آئے گا۔ دونوں صورتوں میں چاہے فعل اکیلا آئے یا فعل اپنے متعلقات کے ساتھ آئے، دونوں صورتوں میں وہ فعل اس اسم نکرہ کے لیے صفت بنے گا۔ زید رجل جاء، ترجمہ کیسے ہوگا؟ زید ایسا مرد ہے جو کہ آیا۔ موصوف سے پہلے لفظ ایسا ہم نکالیں گے۔ زید مبتدا بنے گا، رجل موصوف خبر واقع ہوگا، اور جاء فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت بنے گا رجل کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ زید رجل علمنی، زید ایسا مرد ہے جس نے مجھے سکھایا۔ یہاں پر زید مبتدا بنے گا، رجل موصوف ہے کیونکہ اس میں نکرہ آ رہا ہے، اور اس میں نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس میں نکرہ موصوف اور وہ فعل اپنے متعلقات سے مل کر اس اسم نکرہ کے لیے صفت بنے گا۔ یہاں پر یہ رجل موصوف، اس کو ہم بنا دیں گے خبر، اور علمہ فعل ماضی باب تفعیل سے ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے کیونکہ فاعل آگے نہیں آ رہا۔ جب فاعل آگے موجود نہ ہو تو ہم فعل میں ضمیر مانتے ہیں، اور وہ ضمیر کہلائے گی ضمیر مرفوع متصل مستتر جوازن، وہ اس کا فاعل بنے گی اور وہ ضمیر ہوگی ہوا۔ نون وقایا ہے اور یا ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ یہاں پر مفعول بھی بن رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بنے گا اس موصوف کے لیے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بعض لوگ موصوف اور صفت دونوں کو ملا کر خبر بناتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ یہ صرف سمجھنے والوں کی آسانی کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ جملے کا جز جو بنتا ہے وہ موصوف بنتا ہے اور مضاف بنتا ہے، جبکہ مضاف الیہ کو مضاف الیہ کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح صفت کو صفت بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری مثال، الحجر الاسود حجر یشہد، یہاں پر اس میں نکرہ آیا اور اس میں نکرہ کے بعد فعل آیا تو یہ اس میں نکرہ موصوف بنے گا، اور اس کے بعد آنے والا فعل اس میں نکرہ کے لیے صفت بنے گا۔ یہاں پر 2 معرفہ اسم آ رہے ہیں، اور آپ اس سے پہلے والے دروس کے اندر پڑھ چکے کہ 2 اسم معرفہ اگر آ جائیں تو عموماً پہلا اسم معرفہ موصوف بنتا ہے اور دوسرا اسم معرفہ صفت بنتا ہے۔ اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ الحجر موصوف مبتدا، الاسود صفت مشبہ ہے، یہ اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے،
صفت مشبہ اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت بنے گا موصوف کے لیے. حجر موصوف، اور اس موصوف کو ہم بنائیں گے خبر، کیونکہ مبتدا آ گیا، مبتدا کے بعد خبر آتی ہے، اس کو بنائیں گے ہم خبر. یشہدو فعل، یہاں پر فاعل موجود نہیں تو ہم اس میں نکالیں گے، تو ہم اس میں سے فاعل نکالیں گے، ہوا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بنے گا اس موصوف کے لیے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ترجمہ کیسے کریں گے؟ الحجر الاسود حجر یشہد، کالا پتھر ایسا پتھر ہے جو کہ گواہی دے گا. قاعدہ نمبر 12، اگر اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو، ضمیر ملی ہوئی ہو، تو وہ اسم مضاف بنے گا اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی. جیسے حامد استادکم، حامد تمہارے استاد ہیں. یہاں پر یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے، ملی ہوئی ہے، تو یہ اسم مضاف بنے گا اور یہ ضمیر مضاف الیہ بنے گی. یہاں پر حامد مبتدا بنے گا کیونکہ معرفہ ہے، مبتدا کے بعد خبر آتی ہے تو یہ مضاف خبر واقع ہوگا اور مضاف الیہ کو مضاف الیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جملہ اسمیہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ حامد یہ اسم ہے، یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لہذا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. اور خبریہ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے اور جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے. تو جو جملہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. حامد استادکم، حامد تمہارے استاد ہیں. خالد مثلک، خالد معرفہ ہے، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے. مثلو مضاف اسم ہے اور اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے، یہ ضمیر مضاف الیہ بنے گی. مضاف الیہ مبتدا، یہ مضاف خبر بنے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے علم نافع حاصل کرنا سہل فرمائے، آسان فرمائے، اور ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.